السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر نوید اقبال، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث، کلیہ عربی و علوم اسلامیہ، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کورس کوڈ 2902 یونٹ نمبر 9 کتاب الآداب کے حوالے سے لیکچر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ کورس کوڈ 2902 کے کل یونٹ 9 تھے۔ آج آخری یونٹ نمبر 9 کا لیکچر ہے اور لیکچر بھی آخری ہے۔ کتاب الآداب کے حوالے سے ہم کئی لیکچر دے چکے ہیں۔ آپ تمام حضرات تمام لیکچرز کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی سنیں، تو انشاءاللہ لیکچر سنیں گے تو کتاب کی سمجھنے میں بڑی حد تک آسانی ہو جاتی ہے۔ نہ صرف آسانی ہوتی ہے بلکہ جب آپ لیکچر سنتے ہیں تو عمل کرنے کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ لہذا کتاب الآداب کو معمولی نہ سمجھیں، یہ ہماری زندگی کے بدلنے کے حوالے سے بہترین کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ میں اخلاق کے تکمیل کروں، اخلاقی اقدار کی تکمیل کروں۔ تو جس نبی کی بعثت کا مقصد ہی اخلاقی اقدار کی تکمیل ہو، اخلاقیات کا درس ہو، تو کیوں نہ ہم اخلاقیات کے حوالے سے لیکچر کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ لہذا کتاب الآداب سے متعلق کئی امور کے حوالے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور سنتیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج کی لیکچر میں ہم امید ہے نام اور القاب کنیت کے حوالے سے ہم لیکچر دیں گے کہ القاب کی کیا اہمیت ہے، احادیث کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اور سنت مبارکہ اس حوالے سے کیا تھی۔ لہذا اس یونٹ میں لقب کیا چیز ہوتی ہے؟ لقب جب آپ کو کسی وصف کی بنا پر، کسی خوبی کے بنا پر، آپ کی کسی خدمت کی بنا پر آپ کو کوئی لقب ملتا ہے، کوئی نام ملتا ہے، وہ اس کو کہتے لقب۔ یعنی آپ معاشرے میں خدمت کے طور پر مشہور ہوئے، یا آپ معاشرے میں اپنے علاقے میں سچائی کے طور پر مشہور ہو گئے، یا آپ اپنے علاقے میں کسی اچھے کھلاڑی کے طور پر مشہور ہو گئے، اور آپ کے اندر وہ صفت ایسی حد تک پہنچ گئی کہ لوگوں نے آپ کا نام ہی اس پہ رکھ دیا اور آپ کو اس سے ملقب کر دیا، اس کو لقب کہتے ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، آپ کو صدیق کا لقب کس کی طرف سے ملا تھا؟ مسلمانوں کی طرف سے۔ اور اسی طرح صرف مسلمان نہیں تھے، کفار مکہ کی طرف سے ملا تھا، کیونکہ آپ اسلام لانے سے پہلے بھی صدیق تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا تھا، آپ ہمیشہ سچ ہی بولتے رہتے تھے، چاہے اسلام سے پہلے ہو یا اسلام کے بعد ہو۔ آپ کو صدیق کا لقب عنایت کیا گیا تھا، تو اس لیے کہتے ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ صدیق آپ کا لقب تھا، اور یہ وصف ایسا وصف کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، تو معراج کی رات آپ مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ چلے گئے۔ ایک رات میں جبرائیل امین آئے تھے، براق پہ آپ کو لے گئے، آپ نے وہاں نفل نماز پڑھی، وہاں سے آسمانی دنیا میں چلے گئے، اور آسمانی دنیا کا پورا قصہ کتاب میں موجود ہے، لمبا قصہ ہے، طویل احادیث اس حوالے سے موجود ہیں۔ آپ کو اسی معراج کی رات میں نماز کا تحفہ بھی ہمیں ملا، جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کے انبیاء کرام سے ملاقاتیں بھی ہوئی، آپ نے جنت اور دوزخ کی سیر بھی کی ہے۔ تو ایسی رات میں جب آپ تمام سیر و تفریح کے بعد اور جنت دوزخ کے دیدار کے بعد واپس آئے، تو آپ نے صبح کو جب کفار مکہ کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے یہ بات ذکر فرمائی کہ اللہ نے مجھے اپنے پاس آسمانی دنیا میں بلایا تھا، میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا تھا، تو وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ وہ اور خوش ہو گئے، آج تو بڑا موقع ملا ہے،
آج تو سچ ہے کہ محمد جو ہے نا بالکل مجنون ہے، یہ تو آج مجنون والی بات ہی کر رہا ہے۔ کوئی ایک رات میں یہاں سے مسجد اقصیٰ جا سکتا ہے، فلسطین جا سکتا ہے، پھر آسمانی دنیا کے خواب دیکھ رہا ہے۔ آج تو ہم جائیں گے اور آپ کے دوست ابوبکر سے صدیق سے بات کریں گے، وہ لازمی آج جھٹلائیں گے اپنے دوست کو۔ چنانچہ وہ لوگ باغ کے آ گئے، کس کے پاس آئے؟ ابوبکر صدیق کے پاس آئے، رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ محمد آپ کا دوست تو آج بالکل مجنون والی باتیں کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اس طرح گیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فور جواب میں کیا کہا؟ وہ سچ کہتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے، میں اسی پر ایمان لاتا ہوں اور اسی کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو یہ تھے ابوبکر صدیق کہ وہ فوراً اس کی تصدیق کر دی کہ محمد نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے اور نہ بول سکتا ہے، لہذا وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو وہ مایوس ہو کے واپس چلے گئے سارے۔ تو لہذا یہ لقب آپ کو آپ کی سچائی کی وجہ سے ملا تھا۔ آج بھی لوگ ہیں، معاشرے میں موجود ہیں، جن کو القابات مل جاتے ہیں۔ وہ القابات وہ کسی وصف کی بنا پر، کسی خاص خصوصیت کی بنا پر، کسی خاص امر کے انجام دینے کی بنا پر اس کو مل جاتا ہے۔ چنانچہ ابو جویر بن ابو ضحاک سے روایت ہے کہ ہماری یعنی بنی سلمہ کی شان میں یہ آیت اتری، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ کیا مطلب؟ قرآن کریم کی ایک صورت ہے سورہ حجرات، تو سورہ حجرات آپ لوگ پڑھیں، لازمی پڑھیں، اور سورہ حجرات کے بارے میں بہت سارے لیکچر بھی ہوں گے، آپ سنیں۔ سورہ حجرات ہماری زندگی کے اخلاقیات سے متعلق ایک بہترین صورت اللہ نے اتاری ہے قرآن میں۔ اس میں ایک جو ہمیں ایک رہنمائی دی ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ یہ کب اتری تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے اندر ایک مرتبہ یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، تو ہمارے قبیلے میں ہر بندے کے 2 3 نام ہوتے تھے جو لوگ رکھتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بازاری نام یا گلیوں والے نام، جو گلی میں لوگ پکارتے ہیں، بازاری نام ہوتے ہیں انسان کے۔ اب تو بہت کم ہو گئے ہیں، پہلے زمانے میں نام بہت ہوتے تھے، ہر بندے کا چوٹو نام رکھا ہے، مٹھو رکھا ہوا ہے، فلاں ہے، تو یہ نام تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے ایک بندے کو پکارا، کس نام سے؟ 2 3 نام تھے، تو رسول اللہ کو تو علم نہیں تھا کہ اس کا نام 2 3 ہے۔ جب اس نے پکارا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس نام سے اس کو نہ پکاریں، یہ نام جو ہے اس بندے کو ناپسند ہے، اس پہ اس بندے کو غصہ آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ یہ تو نام ہے، تو پتہ چلا کہ وہ نام اس کا اصلی نام نہیں تھا، لوگوں کی طرف سے اس کا نام رکھا گیا تھا، لوگوں نے اس کو کسی وصف کی بنا پر، کسی برے وصف کی بنا پر اس کا نام رکھا تھا۔ تو اسی پہ فوراً آیت نازل ہوئی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارا کرو۔ ایک مومن پر جس طرح دوسرے مسلمان کی جان اور اس کے مال کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اسی طرح اس کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنا بھی قطعاً ناجائز ہے۔ عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے کے کئی طریقے ہیں، ان میں ایک مذاق اڑانا ہے، یہ بھی ایک مذاق ہے۔ اگر آپ کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو بطور مذاق لوگ اڑا دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہم دیکھتے رہتے ہیں معاشرے میں کہ 5 6 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کسی دوست کا ایسے مذاق اڑا دیتے ہیں کہ وہ بندہ وہاں سے لڑائی جھگڑے میں یا ناپسند اس میں پریشان ہو کے وہاں سے نکل جاتا ہے اور دوستی چھوڑ دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ اس قسم کا مذاق اڑا دیتے ہیں کہ اس دوست کو دوستی کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو مذاق اڑانے کا عمل دراصل اپنے بھائی کی عزت و آبرو پر براہ راست حملہ اور اسے نفسیاتی طور پر مضطرب کرنے کا ایک اقدام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لہذا مذاق اڑانا یہ کب ہم کر سکتے ہیں؟ مذاق اس طور پر ہو کہ آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، آپ کے رشتہ دار اس پہ ناراض نہ ہو، تو وہ مذاق درست ہے۔ لیکن اگر وہ مخاطب آپ کے اس مذاق پہ ناراض ہوں، اس کی بے عزتی ہو، اس کی عزت کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو ایسا مذاق اڑانا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اب ایک آخری جو ہم اس یونٹ میں ہے، اشارہ اور کنایے کے ساتھ گفتگو کرنے سے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی چوری یہ ہے، کیا فرمایا؟ کہ بڑی چوری یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے ایسی بات کہے جس کو وہ سچ جانے اور تو اس کو جھوٹ کہے، یعنی اس طور پر کسی کے سامنے بات کرنا کہ مخاطب سمجھے کہ میرا دوست یا میرا بھائی یا میرا رشتہ دار مجھ سے سچ کہہ رہا ہے،
لیکن آپ نے اس کو اس طور پر اس سے بات کی ہوتی ہے کہ وہ بات جھوٹی ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس جھوٹ کو سچ کے طور پر پیش کر دیا ہو، تو اس سے بڑی فرمایا کہ اس سے بڑی چوری نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی چوری ہے، آپ نے دھوکہ دیا، آپ نے اس کے ساتھ فریب کیا۔ اس لیے کوئی آدمی دوران گفتگو ایسی باتیں نہ بنائے کہ اس کی مراد تو کچھ اور ہو اور سامع کو کچھ اور سمجھے۔ چند مواقع پر مذکورہ برا عمل جائز بھی ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ مثلا جنگ کے مواقع پر لڑائی شروع ہے دشمن کے ساتھ، تو آپ وہاں پر ایسی بات کہہ سکتے ہیں کہ اس کو دھوکہ آ جائے اور وہ سمجھے کہ سچ کہہ رہا ہے، حالانکہ آپ نے اس میں اشارہ کنایہ میں اس کو کیا ہو دھوکہ دیا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے اور آپ اس کی شر سے محفوظ رہ سکیں۔ تو دشمنوں کے ساتھ چال کے طور پر اسی طرح شوہر کا بیوی کو محبت کا یقین دلانے کے لیے بھی ایسا کہنا درست ہے۔ مثال کے طور پر بعض بیویاں جو ہوتی ہے وہ شک و شبے پر مبنی ہوتی ہے، اس کے اندر شک و شبے کی بیماری ہوتی ہے، ہر وقت آپ کی سچی بات کو بھی وہ شک کے معنی میں لیتی ہے اور آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتی۔ تو ایسی صورت میں ان کے سامنے ایسی باتیں کرنا جو حقیقت پر مبنی نہ ہو، لیکن آپ اس کو حقیقت کے طور پر پیش کریں اور اس کو مطمئن کریں، اس کو خوش کریں، اس سے مقصود آپ کی اس کی دل جوئی ہو، اس کا اعتماد حاصل کرنا ہو، نہ کہ ان کو دھوکہ دینا مقصود ہو، تو ایسی اشارے کے ساتھ، ایسے کنایہ کے ساتھ گفتگو کرنا وہاں پر بھی جائز ہے۔ ان دو مواقعوں کے علاوہ اور اسی طرح ایک اور موقع بھی ہے، روایت میں آتا ہے کہ وہ تیسرا یہ کہ دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ہے، تعلقات ختم ہیں، ان دونوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے، ان کو آپس میں قریب کرنے کے لیے ایک کو کہا کہ آپ کے بارے میں تو وہ اس طرح کہتا ہے کہ میرا دوست تھا، پرانا دوست تھا، اتنا مہربان تھا، اتنا میرا قریب تھا، وہ ان کی صفات بیان کریں۔ دوسرے کے پاس جائیں، ان کو دوسرے کے صفات بیان کریں کہ آپ کے بارے میں بہت پریشان ہے، کب میرے قریب آئے گا۔ اس طرح کے الفاظ کہنا جائز ہے، کیوں؟ تاکہ دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور ان کے درمیان دشمنی ختم ہو جائے۔ تو ان امور میں تو آپ اشارتاً کنایتاً اس طرح کے جھوٹ بول سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی مقام پر آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس طرح اشارے سلام کرنا، بس آخری بات، اشارے سے سلام کرنا یہ بہت اہم ہے۔ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ جب جاتے ہیں آپ سلام کرتے ہیں، وہ آگے سے ہاتھ ہلا دیتا ہے، کبھی سر ہلا دیتا ہے۔ تو سر کے اشارے کے ساتھ، ہاتھ کے اشارے کے ساتھ نہ تو آپ سلام کر سکتے ہیں نہ ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس شرط کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ زبان سے بھی آپ ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں اور ہاتھ بھی ہلائیں، سر بھی ہلائیں۔ تو زبان سے الفاظ کہنا لازمی ہے۔ اگر زبان سے الفاظ نہ کہیں ہوں تو پھر اس صورت میں وہ سلام شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ دور ہیں تو زبان کے ساتھ بھی زبان بھی ہلائیں، چاہے وہ نہ سنیں، تو اس کو سننے کے لیے آپ کا اشارہ کافی ہوگا۔ دور ہیں آپ سے 50 میٹر دور ہیں تو آپ اشارہ کریں، اپنے پاس سے سلام بھی کریں، وہ پھر جواب دے تو جواب بھی زبان سے دے، آپ کو اشارہ بھی کرے، تب آپ کا سلام قبول ہوگا اور آپ کا سلام شمار ہوگا۔ اس میں صرف گونگے مستثنیٰ ہیں کہ گونگے کے پاس زبان نہیں ہوتی تو اس کا اشارہ ہی سلام ہوتا ہے، چاہے جواب دے چاہے سلام قبول کر لے۔ وہ اگر اشارہ کر دیا سر سے ہو یا ہاتھ سے ہو تو گونگے کا سلام سر اور اشارے سے کافی ہے، اس کے علاوہ کسی کا اشارہ، صرف اشارہ کافی نہیں ہے بلکہ زبان سے کہنا بھی لازم ہے۔ آج ہماری لیکچر ختم ہو گئے الحمدللہ۔ ہم نے تمام یونٹس کے لیکچر آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اس میں اگر کمی کوتاہی ہو تو اللہ سے ہم معافی کے طلبگار ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہم بہتر سے بہتر انداز میں لیکچر دے سکیں، اور امید ہے کہ آپ لوگ ان تمام لیکچر کو سنیں گے اور اس کو پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے ان تمام امور پر، تمام حدیث پر، تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر نوید اقبال، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔